واضح ہے کہ جو ریاست پاکستان کو ایک اسلامی ریاست نہیں سمجھتے ہیں ان کے ساتھ تو کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ باغی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کی ایک ہی سزا ہوتی ہے، اس کے وجود سے اس دنیا کو صاف کر دیا جائے۔ آج ہمیں اگر BLA اور ان خوارج کی صورت میں پاکستان میں دہشت گردی ہوتی نظر آ رہی ہے، تو اس کے پیچھے جہاں پہ ان کا اپنا ہاتھ ہے وہاں پہ ہمسایہ ممالک بھی اس میں شریک کار ہیں۔ جب کبھی بھی مصالحت ہوئی اور جب کبھی بھی ان کو مواقع دیے گئے تو انہوں نے دوبارہ سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آپریشن کیا جائے گا ان خوارج کے حوالے سے، تو آپ لوگ کتنا سپورٹ کرتے ہیں کہ فوج آپریشن کرنے جا رہی ہے؟ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کا ایک بیان تھا کہ حرام ہے، VPN کے حوالے سے بھی دیکھیے جی، اس وقت ہمارے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے ملک کے اندر اور مساجد میں دھماکے کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے اور خوارج کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اسلام کیا کہتا ہے خوارج کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات بہت واضح ہے اور کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے، اور اسے کہنے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی آر بھی نہیں ہے۔ اس سے قبل والد گرامی ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید علیہ رحمہ نے بھی بڑے کھل کر ان دہشت گردوں کے بارے میں بات کی تھی جو کہ پاکستان کے اوپر حملہ آور تھے، اور جنہوں نے اس وقت میں پاکستان میں دہشت گردی کا جو بازار گرم کیا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 80,000 سے زائد شہداء پاکستان میں ہوئے، اور جس میں اکثریت عامۃ الناس کی تھی، عام لوگوں کی تھی، پبلک کی تھی۔ اور اٹ از ویری کلیئر، بہت واضح ہے کہ جو ریاست پاکستان کو ایک اسلامی ریاست نہیں سمجھتے ہیں اور یہاں کے رہنے والوں کو مسلمان گردانتے نہیں ہیں، اور یہاں کی انتظامیہ اور افواج کو ایک مسلم ریاست کی انتظامیہ اور افواج نہیں سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ تو کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی لیول کے اوپر جا کے ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کی بات میں سمجھتا ہونی چاہیے۔ تو باغی ہیں، اور باغی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کی ایک ہی سزا ہوتی ہے کہ اس کے وجود سے اس دنیا کو صاف کر دیا جائے۔ تو میں بہت کیٹیگوریکلی اس بات کے اوپر فرم بلیور ہوں کہ ریاست ان باغیوں کے خلاف، اور جنہیں خوارج کا نام دیا گیا ہے اور ریاستی پالیسی ہے کہ ان کو خوارج کہا جائے، تو ان خوارج نے دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کیا ہے، اور یہ وہی ہیں جو کہ پہلے کمین گاہوں میں چھپ گئے تھے، اب دوبارہ سے یہ تھوڑی سی طاقت پانے کے بعد منظر عام پہ آ رہے ہیں، اور ان کی پشت پناہی ہمسایہ ممالک کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے۔ تو جب بھی کوئی ریاست اندرونی طور پر قدر کمزور ہوتی ہے تو دیگر ریاستیں، اور خاص طور پہ جو کہ دشمن ریاستیں ہوتی ہیں، وہ پھر ان ایلیمنٹ کے اوپر توجہ کرتی ہیں جو کہ ریاست کے باغی ہوتے ہیں، اور ان کو امداد کرتی ہیں اور انہیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں۔ تو آج ہمیں اگر BLA اور ان خوارج کی صورت میں پاکستان میں دہشت گردی ہوتی نظر آ رہی ہے، تو اس کے پیچھے جہاں پہ ان کا اپنا ہاتھ ہے وہاں پہ ہمسایہ ممالک بھی اس میں شریک کار ہیں۔ آپ کے والد بھی دہشت گردی کا نشانہ بنے، اور مسجد کے اندر انہوں نے دہشت گردی کی، تو ابھی مسجد میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، مساجد کو، وہاں پہ بچے جو پڑھ رہے ہیں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اسلام ان مسلمانوں کے حوالے سے کیا کہتا ہے جو اپنے آپ کا مسلمان کا لبادہ بھی اوڑھتے ہیں اور دہشت گردی بھی کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ نام کے مسلمان ہیں، اور کسی بھی مسلمان کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کے خون کے بہانے کو روا سمجھے، اور اگر وہ روا سمجھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی اس سمجھ میں، اس فکر کے اندر کہیں پہ کوئی لغزش ہے، کوئی ایسی کمی ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ تھیوریٹیکلی بھی کوئی ہمارے پاس ایسی ایویڈنس نہیں ہے، ایسی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم پاکستان میں رہنے والے نہتے مسلمان شہریوں کے خون کے بہانے کو جائز اور روا سمجھے۔ اب آپریشن کہا جا رہا ہے کہ آپریشن کیا جائے گا ان خوارج کے حوالے سے، تو آپ لوگ کتنا سپورٹ کرتے ہیں کہ فوج آپریشن کرنے جا رہی ہے ان خوارجی کے حوالے سے جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ بہت ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر یہ آپریشن ہونے چاہیے، اور جب تک مکمل طور پہ خبر اور اس کے بارے میں آگہی نہ ہو اس وقت تک آپریشن نہ کیا جائے، لیکن جب ایک دفعہ مکمل آگہی حاصل ہو جائے کسی بھی ٹیریٹری کے بارے میں اور کسی بھی گروپ آف پیپل کے بارے میں کہ ان کا تعلق خارجین کے ساتھ ہے اور یہ ملوث ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ
ان کے بارے میں کوئی دقیقہ فروغداشت ہونا مطلب فوری طور پہ اب آپ کہتے ہیں اپریشن نہیں ہونا چاہیے، آپ مصالحت کے مفاہمت کی بھی حق میں ہے کہ گفتگو ہونی چاہیے؟ نہیں مصالحت نہیں. دیکھیے جنہوں نے تو آلریڈی بازار گرم کیا ہوا ہے اور جو ملوث ہیں ان کے ساتھ مصالحت کیسی؟ آپ انہیں موقع دیں گے دوبارہ یہ کام کریں گے، پھر موقع دیں گے پھر یہ کام کریں گے. ماضی میں ہم نے یہی دیکھا ہے جب کبھی بھی مصالحت ہوئی اور جب کبھی بھی ان کو مواقع دیے گئے تو انہوں نے دوبارہ سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں، میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ راست اقدام ہونا چاہیے. آپ علماء کو کیا میسج دیں گے اس دہشت گردی کی لہر میں؟ وہ کن کے ساتھ کھڑے ہوں، کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے بالکل واضح ہے، ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ریاست کو بھی ایمبیگوٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کبھی ریاست کے ہاں بیڈ اور گڈ کی ایک تقسیم تھی تو اس تقسیم کو بھی اب ختم کرنا چاہیے. جو کسی اور جگہ کے اوپر دہشت گردی کرنے کے لیے تیار ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ آپ کے اپنے ملک میں بھی آ کے دہشت گردی کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور وہ یہ کارروائی کر بھی نہ دے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیڈ اور گڈ کی تفریق اب ختم ہو جانی چاہیے اور دہشت گردوں کو دہشت گردی تصور کیا جانا چاہیے. اچھا، آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کا ایک بیان تھا کہ حرام ہے، آپ نے سے جی میں اس کا وی پی این کے حوالے سے وی پی این دیکھیے وہ مس کوٹ ہوا تھا، اس میں ایک لفظ جو ہے وہ پرنٹنگ سے مس ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ سارا غلغلہ کھڑا ہوا. لیکن اب یہاں پہ ایک اور بڑی بات ہے کہ چودھری عبدالعزیز جو کہ جسٹس تھے انہوں نے 6 مارچ کو ایک فیصلہ دیا ہے سوشل سائٹس کے حوالے سے اور انہوں نے اس میں بہت کیٹیگوریکلی کہا کہ وی پی این کو بند کیا جائے. اب تو کہیں پہ کوئی شور و غوغا نہیں ہوا. یہ عجیب بات ہے، یعنی ہائی کورٹ کا جج اگر یہ بات کہے تو وہ سب کو ہضم ہو جاتی ہے اور اگر اسلامی ذاتی کونسل کے اندر یہ بات کی جائے تو وہ ہضم ہی نہیں ہوتی. بات ایک ہی ہے، وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے. بات تو ایک ہی ہے، بات تو یہ ہے کہ انوملی ہونی چاہیے نا. ایک طرح کا رویہ ہر وقت میں اظہار ہونا چاہیے. جب یہ رویہ 3 ماہ قبل جس کا اظہار ہوا تھا اب بھی وہی چیز ہائی کورٹ کے جج صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر لکھی ہے، اب تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہاں پہ شرعی انہوں نے ذکر نہیں کیا. دیکھیے آپ نے تو شرعی کہا کہ شرعی. دیکھیے اس میں بھی میں نے آپ کو کہا کہ وہ مس کوٹ ہوا تھا اور ہر وہ چیز جو کہ حرام تک پہنچانے والی ہے وہ بھی جب اس کے ساتھ ملتی ہے تو وہ بھی اسی دائرۂ کار کے اندر آ جاتی ہے. اور میں اور آپ اور پوری قوم بخوبی آگاہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کس طرح ہمارے ذہنوں کو حرام تک پہنچا رہا ہے اور خاص طور پہ پورنوگرافی کے اعتبار سے کتنی زیادہ ہمارے ولگیرٹی ہمارے معاشرے کے اندر آ رہی ہے. اور اس کا ایک اور منظر ابھی دیکھیے، وہ ایک فیصلہ ہوا ہے لاہور کے ایک جج نے فیصلہ کیا ہے ایک معاملے کے اوپر جس میں ایک خاتون نے یہ عدالت میں یہ کہا تھا کہ میری بیٹی کا جو بایولوجیکل والد ہے وہ اسے خرچہ نہیں دے رہا، اس کو خرچہ دینا چاہیے. اور پھر اس بایولوجیکل فادر نے عدالت کے اندر اپیل کی کہ یہ غلط ہے. اب ابھی دیکھیے کہ اس میں تو بہت گہرائی میں پہنچا ہوں کہ وہاں پہ جو الزام ریپ کا لگایا گیا ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریپ ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ وہاں پہ ڈیولپ تھی. جو انڈرسٹینڈنگ خاتون کی اور ہاں مرد کی تھی وہاں پہ ڈیولپ تھی. جب وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی ہے، جب وہ شادی پہ منتج نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد پھر ریپ کا الزام لگا، کیونکہ وہاں پہ تو بالکل کیٹیگوری فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینے کے اندر وہ الزام لگ رہا ہے، ایف آئی آر کٹی ہے ریپ کی اور 2 مہینے کے بعد بچی کی پیدائش ہو گئی ہے. تو 7 مہینے کے بعد اس خاتون کو یہ خیال آیا کہ میں نے یہ ایف آئی آر کٹوانی ہے. آپ یوٹیوب کو، فیس بک کو، ٹویٹر کو، انسٹاگرام کو حرام سمجھتے ہیں؟ نہیں، آپ یوں نہ کہیے. اس کا وہ انہیں شرعی لحاظ سے کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا وہ استعمال جو ان دوائر کے اندر لے جاتا ہے جو کہ حرمت کے اندر شامل ہوتے ہیں تو پھر اس وقت ان کا استعمال حرام ہوگا. یوز ہر غیر شرعی معاملے میں ان کا استعمال حرام قرار دیا جائے گا. فی نفسی ہی بیسیکلی فی نفسی تو کوڈنگ ہے نا، فی نفسی ہی یہ تو کمپیوٹر پروگرامز ہیں. کمپیوٹر پروگرامز تو فی نفسی ہی نہ ان کے اوپر حلت ہے نہ ان کے اوپر حرمت ہے، لیکن اس کا استعمال دیکھا جائے گا. اس کا استعمال خواتین بھی کر رہی ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں. اس کا استعمال دیکھا جائے گا کن جگہوں پر اور کن چیزوں پر تصویریں لگتی ہیں، کن چیزوں پر ہو رہا ہے. ہر وہ چیز جو شرعی طور پہ حرام قرار دی گئی ہے جب اس کا استعمال اس میں ہوگا تو اس کے استعمال کو ہم حرام کہیں گے. خواتین فیس بک پہ اپنی تصاویر لگاتی ہیں، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، تو
تو یہ شرعی طور پر حرام ہے؟ دیکھیے اگر آپ شرعی طور پہ تصویر لگانے کی بات کرتے ہیں تو شرع تو بالکل واضح ہے اس کے اندر کہ خاتون کو پردے کا حکم ہے اور خاتون کو ویل آبزرو کرنا چاہیے، اور اگر وہ ویل نہیں بھی کرتی تو کم سے کم اپنا جو جسم ہے وہ اسے چھپائے پراپر طریقے سے، اور اس میں چہرے کی جو ٹکیا ہے اگر وہ ننگی بھی رہتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر فقہا کا مختلف آراء ہیں اس چہرے کے پردے کے حوالے سے، لیکن پورے وجود کے ڈھانپنے کے اوپر تو کہیں پر بھی کوئی اختلاف نہیں یہ ہے۔ تصویر کی جو نمائش ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے؟ یہ جو سوچ آپ کہتے ہیں کہ یہ استعمال ہی تو کچھ چیزیں ہیں جو غیر شرعی طرف جاتے ہیں۔ میں اس انتہا استعمال کی بات کر رہا ہوں جو آپ بھی سمجھ رہے ہیں، مطلب کہ پورنوگرافی اور یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر جب اس وقت جو سوشل میڈیا ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کو ٹریپ کرنے میں استعمال ہو رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کس طریقے سے ٹریپنگ کی جاتی ہے، کس طریقے سے ان گیجٹس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب تو صورتحال یہاں تک بنی ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی بندے کی 5-10 جملے وائس کے اندر ہونے چاہیے، آپ اس وائس کی مدد سے اے آئی کے ذریعے آپ نہ صرف اس کا حوالہ تشکیل دے لیتے ہیں بلکہ اس وائس پہ مبنی آپ پتہ نہیں کیا کچھ باتیں ریکارڈ کر لیتے ہیں، تو یہ سارا کا سارا غلط کام ہے۔ آپ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا؟ میں صرف واٹس ایپ استعمال کر رہا ہوں۔ آپ فیس بک، ٹویٹر؟ فیس بک میں نے کافی عرصہ ہو گیا چھوڑی ہوئی ہے۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ ٹائم بہت لگ جاتا تھا، وقت کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اور ٹویٹر وغیرہ بھی یوز نہیں کرتے؟ ٹویٹر میں یوز نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کے اوپر بڑی تنقید ہوتی رہی اسی غیر شرعی اور شرعی کے مسئلے پر ٹویٹر پہ۔ اچھا ہوا نا میں ٹویٹر استعمال نہیں کیا، مجھے پتہ نہیں چلا تنقید کیا کیا ہوئی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔